نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج حرف راز میں ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کا تعلق میرے ساتھ اور دوستی کا رشتہ 45 سال پر محیط ہے. 1973 کی وہ شام مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب امجد اسلام امجد، عطا اللہ قاسمی، احمد ندیم قاسمی صاحب اور گلزار وفا چودھری، یہ 4 لوگ گجرات آئے تھے. امجد صاحب امجد وہ نام ہے کہ جن کی شاعری نے پورے بر صغیر نہیں دنیا میں دھوم مچا رکھے. ڈرامہ لکھا تو سناٹا چھا جایا کرتا تھا جب ان کے ڈرامے پاکستان ٹیلی ویژن پر چلا کرتے تھے. کالم لکھا تو خوبصورت نثر. پتہ نہیں کیوں میں نے ان تینوں چیزوں میں ان کی اتباع کی. دوستی میں کمال کے آدمی ہیں، لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں. ایک یہ کہ امجد اسلام امجد کا بنیادی شوق کرکٹ تھا اور وہ ایک کرکٹر بننا چاہتے تھے. اور دوسری بات یہ کہ امجد اسلام امجد سے زیادہ مجلسی آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. فکرہ بازی اور فکرہ بازی میں ٹائمنگ امجد کا خاصہ ہے. امجد ہمارے بزرگ ہیں، دوست ہیں، آج ہمارے درمیان موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. 4 لوگ، 2 اللہ کو پیارے ہو گئے، ایک نون لیگ کو پیارا ہو گیا اور ایک آپ ہیں. آپ اتنے سارے خیر وہ کفی ہے. ابھی صاحب، یہ جو ایک لکیل بنتی ہے، مطلب کبھی کبھی آپ چونکہ ڈرامہ کے آدمی ہیں، یہ جو لکیل بنتی ہے جس میں وہ فلیمنگ روڈ سے اٹھ کے ایم اے کالج کا وہ علاقہ اور ٹی ہاؤس اور اس کے ساتھ ساتھ وائی ایم سی اے، پھر آ کے تھوڑا سا آگے جا کے نیشنل سینٹر کا وہ علاقہ، اور کسی نہ کسی حد تک اگر آپ اور اس کو ایکسٹینڈ کر دیں تو شاہ نور اسٹوڈیو، اور یہ جو لاہور کا یہ پورے کا پورا علاقہ ہے، کمال ہے. آپ اس میں کیسے مزے سے زندگی گزارتے رہے؟ بڑی کمال کی بات. مجھے کبھی کبھی یاد آتا ہے کہ اپنا لکھا پطرس بخاری نے کہ لاہور کے چاروں طرف ہی لاہور واقع ہے، اور یہ لکھا 1930s میں. ہم بات کر رہے ہیں 60s کی غالباً. لیکن اس وقت کا لاہور بھی اگر آپ دیکھیں جو لاہور کے چاروں طرف واقع تھا تو وہ کو 20 منٹ میں ختم ہو جاتا تھا. بالکل 20-25 منٹ میں. اور سائیکلیں چلتی تھی، آپ کو تو زیادہ تر مبارک احمد کی سائیکل. ہاں، تو سائیکل پر تقریباً 25 منٹ آدھے گھنٹے میں آپ ایک لاہور کے کونے سے دوسرے کونے میں چلے جاتے تھے. اور یہ دوسری جو خوبی تھی میں سمجھتا ہوں جو ہماری نسل تک رہی، شاید بعد میں نہیں رہی، کہ لاہور شہر کا ایک مرکز بھی تھا. اب جو نئے شہر بنتے ہیں ان کا مرکز کوئی نہیں ہوتا، وہ اتنی عجیب و غریب ان کی گروتھ، ان کے پلازے ہوتے ہیں بس گروتھ. تو اس میں یہ جو آپ نے علاقے کا ذکر کیا، اتفاق ہے کہ یہ لاہور کا سینٹر تھا. ایک طرف پنجاب یونیورسٹی کا آؤٹ کیمپس تھا، ادھر این سی اے تھا، ادھر لاہور ہائی کورٹ، میوزیم تھا، الکار باب ذوق تھا، نیلا گنبد پیچھے، میڈیکل کالج. تو یہ سارا یعنی 1.5 میل کے ریڈیس میں آپ سمجھیں کہ. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں، اب تو لوگوں میں بہت ہو گئی ہے جس کو جیسے ہوتی ہے نا اسپیشلائزیشن، کہ ایک نتنے کا ڈاکٹر ہے، ایک دوسرے نتنے کا ڈاکٹر ٹائپ. اس زمانے میں آپ دیکھیں آل راؤنڈرز کی کیفیت زیادہ تھی، یعنی بہت سارے لوگ بہت سارے فنون میں انٹرسٹ لیتے تھے. تو آپ پٹی ہاؤس میں بیٹھے تھے، آپ بھی بیٹھے ہیں، مجھے یاد ہے کہ امان علی خان ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، شاکر علی بیٹھے ہوئے ہیں، سعد خان بیٹھے ہوئے ہیں، عابد علی عابد بیٹھے ہوئے ہیں، ناصر کاظمی بیٹھا ہے، سجاد بکر رضوی. رائٹر تو خیر تھے ہی، لیکن بڑے بڑے لوگ کے علاوہ پینٹرز آتے تھے، میوزیکالوجی حسن لطیف. بالکل ٹھیک. تو یہ جو تھا نا، انقلابی آتے تھے. میں اپنا مجھے موقع ملا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا پیرس میں مماخ ایک جگہ ہے، تو وہاں انہوں نے بتایا کہ یہاں کچھ کیفے ہوتے تھے 17ویں 18ویں صدی. جی صحیح ہے. تو چورب میں کوئی بڑا لکھنے والا یا کریٹو آرٹسٹ ایسا نہیں ہے جو ان کیفیز میں سے بیٹھ کے نہ نکلا. ٹھیک. وہ ایک چھوٹی چھوٹی جگہ تھی وہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور میں شاید لاہور میں کیا سب کانٹیننٹ میں یہ جو جگہ تھی چائنیز لنچ ہوم. اور اب میں نے ایک چیز دیکھی انڈیا میں، بامبے میں جو پرتھوی تھیٹر ہے اس کی جو کینٹین ہے، اس میں مجھے وہ فضا نظر آئی، کیونکہ اس میں پورے سب انڈیا کے جو ہے نا لکھنے والے، میوزک کے لوگ، پینٹنگ، فلم کے لوگ، وہ سارے شام کے وقت. اچھا 2-3 یہ جو ایک لڑی سی بنتی تھی، یہ پیٹ پاکٹی ہاؤس، پھر آگے وہ لارڈز کے باہر جو کرسیاں پڑی ہوتی تھی جہاں اب نکی مارکیٹ لگ گئی ہے، انڈس کا ہوٹل جہاں وہ 8 آنے دے کے ریکارڈ سنا جاتا تھا، اور ریڈیو پاکستان کی کنٹین. وہ ریڈیو کی کنٹین تو کمال کی جگہ تھی نا جی. مطلب مجھے یاد ہے اس کا
کہ وہ माशाल्लाह अब भी हम लोग इतने हाइजीनिक नहीं हैं, लेकिन कुछ साल पहले तक तो बहुत ही तो वो अब कभी मैं सोचता हूँ कि हम उसमें बैठते कैसे थे, लेकिन वही तो इसीलिए तो इशफाक साहब वो मक्खी वाली बात सुनाया करते थे, घंटों बैठते थे और मजा आता था। क्योंकि मैं समझता हूँ असल चीज जो है, और ये अब भी हम देखें ना जिंदगी में, 45 साल की बात कर रहे थे, असल चीज जो है वो रिश्तों की वार्मथ है। अल्टीमेटली अगर आप देखें तो ये इमारतें, बिल्डिंगें, फर्नीचर, एसीज, हर चीज जो बेमानी हो जाती है अगर आप दो आदमियों के दरमियान जो स्पेस है वो कम हो जाए। जी, अगर लोगों के दिलों के दरमियान स्पेस कम हो जाए ना तो बाकी एवरीथिंग इज रूइंड। कब टियो उसका कभी अपने साथ नक्शा खींचे तो आप देखेंगे जरा जल्दी, अगर आप आ गए हैं, एक दो साइकिलें खड़ी हैं, जायद डार ने किताब खोली हुई है और उसमें खर्क है, इंतजार से इंतजार कर रहा है, ठीक है, इतने वो सुहेल अहमद खान आ रहे हैं, वो उनका अपना पाइप का खुशबू है, अरोमा है कोने में। जायद डार से आपने याद कराया तो मुझे याद है अल्लाह बख्शे मुनीर नियाजी मरहूम, जुमला तो कमाल का बोल। इत्तेफाक से जायद डार एक ऐसी मेज पे बैठे हुए थे जिसपे बहुत सारे बर्तन पड़े थे, अभी उठाए नहीं थे बैठे थे ना, तो वो आगे वहां बैठ गया, तो मुनीर नियाजी आए और उन बर्तनों को देखा और फिर कहा जायद डार ये सब कुछ तू ताकतो ताराज की है। ये ताकतो ताराज ये मुनीर इस्तेमाल करते। जी बिल्कुल वाकई। अच्छा वो मुख्तलिफ मेज़ें मखसूस होती थी जी, वो एक पीछे जैदी साहब होते थे, इसरार जैदी साहब, उनकी कोने की मेज होती थी, वो आखिर में बोला करते थे, उनको बड़ा शौक था कि आखिरी राय देने का, लेकिन वो भी एक मजा था, एक स्टाइल था। और फिर मुझे याद है कि यही आपने भी वो मंजर देखा है, अब तो हम दुनियादारी में पैसा हम लोगों के पास ज्यादा आ गया है, लेकिन जितना पैसा आया है शायद उतने अखलाकियात कुछ सस्ता जमाना था, और टी हाउस में लोग जो हैं एक दूसरे से लड़ते हुए निकलते थे, यानी लिटरली ऐसे लगता था कि अभी यही दस्तों गिरबान हो जाएंगे, और यूं ही वो टी हाउस के सामने आते थे, उन्होंने एक दूसरे के बाजू में बाजू डाले होते थे, फिर वो जाके मेज पे बैठते थे, चाय पीते थे, और चाय के आखिर में हर आदमी अपने अपने हिस्से के पैसे डालता, 1 रुपया कुछ कोई यानी कोई किसी को कहता हूं कि मैं जब लाहौर पढ़ने आया हूं तो मुबारक अहमद जहाँ होता था, आपको याद है, तो उसने मुझे कहा कि महीने में एक दफा ना तुम दोपहर का खाना जरूर टी हाउस खाना। मैंने कहा क्यों? कहते जो बंदा जहाँ खाना खाए उसको अमीर समझते हैं। क्योंकि मतलब इस हद तक सादगी थी पूरे के पूरे। तो नहीं अच्छा, वैसे तो खैर गुजरा हुआ कॉलेज आपका बड़ा मशहूर जमाना गुजरा है, बड़े बड़े लोग होते थे जिसमें फैलदार साहब थे, बड़े कासमी थे, फिर वो क्या नाम था वो जो शायर थे आजाद नज़म, बड़ी खूबसूरत चिश्तिया कॉलेज में जो रहते होते आरिफ अब्दुल मतीन साहब थे, अहमद रफीक अख्तर ये बकायदा वो करते होते थे, वो क्या नाम है आप मिलकर जोड़ते थे, मिसरे जोड़ते थे, कमाल बड़ा कमाल। फिर सबसे बड़े हमारे करामत हुसैन जाफरी साहब हमारे क्या कमाल के आदमी, वो तो जब गए थे तो हड़ताल हुई थी वहां बकायदा, तो वो बड़ा मजे का था एक जमाने में। अब मैं कभी कभी देखता हूं तो मुझे यकीन नहीं आता कि एमए कॉलेज वो इलाका था जिसके आगे से लाहौर के जो बदमाश लड़के हैं ना, वो भी गुजरते हुए 2 दफा सोचते थे ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे किसी तरह। और क्या जमाना आ गया है, अब वहां तकरीबन 1000 बच्चियां पढ़ती हैं उस कॉलेज में। तो दाखिला बदलता है, जहाँ शरीफ बच्चे का दाखिला बना था। मुझे याद है अभी तक अताउल्लाह कासमी और मैं हमें एक चिट आई एजाज हुसैन बटालवी साहब की, एक बंदा लेकर आया, वो वकील, एक बंदा दाखिले के दिन थे जो फर्स्ट ईयर के ना, तो उस चिट पे लिखा हुआ था कि इस बरखुरदार का ख्याल है कि तालीम हासिल करनी चाहिए चाहे हमें कॉलेज में दाखिला क्यों ना लेना। ये सवार जी रुका है, लेकिन वो बड़ा कमाल मजा का। ये जब आप आए होंगे यहाँ एमए कॉलेज में तो वहाँ डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला और बाद बरेलवी साहब और ये कितने बड़े बड़े लोग होंगे उस वक्त। नहीं इसमें एमए कॉलेज में तो ये नहीं एमए कॉलेज से पहले आपने ओरिएंटल कॉलेज में असल में डॉक्टर साहब हमारे आने से जरा पहले चले गए थे डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, वो तो उसमें बन गए, उनको यूनिवर्सिटी में बैठते थे वो, इन्होंने जो वकार अजीम साहब में मौका मिला, इबादत बरेलवी साहब थे, सजाद बकर रिजवी थे, डॉक्टर जिक्रिया थे, राजा जिक्रिया थे, डॉक्टर वहीद कुरैशी थे, गुलाम हुसैन जुल्फकार थे, नादिर हसन जैदी थे, बड़े कमाल थे लोग थे वो। मईनुर रहमान भी वहां थोड़ी देर पढ़ाते रहे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि वैसे तो नॉस्टैल्जिया हर एक को होता ही है, लेकिन आज के जो बच्चे हैं इनके लिए शायद उतनी ज्यादा गहरी ना हो, नहीं है, क्योंकि लोग जो हैं शायद एक दूसरे से ज्यादा, उसकी शायद वजह यह है कि उनके ख्वाब किसी और जगह के हैं
اور وہ رہتے کسی اور جگہ پہ ہیں. سارے ان کا میوزک بھی باہر کا ہے, ان کے سمبلزم بھی باہر کی ہے, ان کے ہیروز بھی باہر کے, کریکلم بھی باہر گیا. تو لیکن ہمارا یہ تھا کہ ہم یہیں پر اسی جگہ پہ. اچھا اچھا یہ جو کیفیت ہے اس کی اورینٹل کالج کی, وہ میں اصل میں زیادہ اس میں اس لیے ڈیپ جانا چاہتا ہوں کہ اورینٹل کالج میں اب جائیں نا تو وہ حالات نظر نہیں آتے. اب اکیلا بیچارہ آخری دنوں میں ہمارا تحسین فراقی رہ گیا تو وہ بھی چلا گیا. کسی بھی جگہ نظر نہیں آتے. اصل میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں اور یہ ہمیں تھوڑا سا لیسنس دینا چاہیے کہ اصل میں ہم اپنے نوسٹیلجیا کو ایک جگہ پہ فکس کر کے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح ہے. یہ نئی نسل ہے, 40-50 سال گزر گئے. اب مجھے یاد ہے ہمارے زمانے میں ہماری کلاس میں لڑکیاں بہت ہوتی ہیں اور ویسے بہت پڑھتی ہیں. فارسی میں تو ایک لڑکا ہوتا تھا اور باقی لڑکیاں. ہمارے بھی میرے خیال میں ہم کوئی 30-35 کے قریب لڑکے تھے اور کچھ 125 لڑکیاں تھیں. تو وہ بہت یعنی رش پڑا ہوا تھا ان کا. لیکن اس زمانے میں اتنی بے تکلفی جو آج ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹیوں میں, اس کا شاید شان و گمان بھی نہیں تھا. اور ہماری کلاس میں لڑکوں لڑکیوں کے درمیان ایم اے میں پردہ لگا ہمارے زمانے میں صرف اسلامیات میں رہ گیا تھا, باقی جگہ سے اٹھ گیا. ایک کانا پردہ لگا ہوا ہوتا تھا اور اس میں آسانی یہ ہوتی تھی کہ جن لڑکے اور لڑکی میں آپس میں ذرا تعلقات اچھے ہوتے تھے وہ ساتھ ساتھ بیٹھتے تھے اور گفتگو بھی کرتے تھے اور نیچے سے رکا بھی چلا جاتا تھا. لیکن یہاں پر اس رکا بازی کو ہم آگے بڑھائیں گے تھوڑی سی ایک بریک لے کے. اور ایک واقعہ جہاں پہ واقعہ کا سناتا جاؤں تھوڑا سا کہ میں جب یونیورسٹی میں آیا تھا تو فارسی میں 30 لڑکیاں تھیں اور ایک لڑکا. وہ لڑکا گھبرا کے چھوڑنے لگا تو لڑکیوں نے کہا یہیں رہ جاؤ, ہم تمہاری اسائنمنٹ بھی کریں گی اور تمہیں پڑھایا بھی کریں گی, لیکن چھوڑ کے مت جاؤ.